نمبر 10، یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو گے اور ان کے پیچھے تم اس طرح چلو گے کہ بالش برابر بھی تم دائیں بائیں نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بے ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے، شبرن بشبرن، بالش برابر بالش کے، ذراعن بذراعن، گز گز کی طرح، حتیٰ لو دخلوا جحر ضب، اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، تبعتموہم، تم بھی چاہو گے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے اس سوراخ میں داخل ہو جاؤں۔ قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ قال فمن، اور کس کی کرو گے؟ یہود و نصارہ کی تم پیروی کرو گے اور کسی اور کی نہیں کرو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان فرمائی کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا یہ لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر اس طرح چلیں گے، بالش بر بالش، یعنی جس طرح وہ چلیں گے یہ بھی چلیں گے، یہاں تک کہ اگر اس میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو یہ بھی چاہیں گے شاید اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ ہے، ان کی بھی کوشش ہوگی ہم بھی اس کے پیچھے چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ علامت بھی آج کے دور میں موجود ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان کے لیے آئیڈیل یہود و نصارہ ہے، جو چیزیں وہاں سے، جو کام وہاں ہوتا ہے وہ ہمارے مسلمان شروع کر دیتے ہیں، جو لباس، جو وضاقتہ، جو فیشن، جو ڈائیلاگ، جو چلنے کے طریقے، جو کیفیات، جو لباس، جو بالوں کی کٹنگ انگریز کرتا ہے، یہود و نصارہ کرتا ہے، وہی مسلمان شروع کر رہا ہے۔ ایک نے سر پہ کٹورا رکھ کے بال کاٹے، اگلے دن کٹورا کٹ آ گیا، کسی نے بال اوپر رکھے کناروں سے کاٹے، دوسرے دن مسلمانوں میں فیشن بن گیا۔ انہوں نے داڑھی درمیان سے رکھی، کناروں سے کاٹی، آج مسلمان میں طریقہ شروع ہو گیا۔ کسی نے گھٹنے سے پینٹ کاٹی، اگلے دن نیا فیشن ہوا، پینٹیں کاٹنا شروع کر دی۔ کسی نے سرین کے پچھلے حصے سے کاٹی، مسلمانوں میں وہ نیا فیشن بن گیا۔ یعنی جو کام وہ کر رہے ہیں آج وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ جہاں مغرب میں جا کر سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، ہم وہاں سے اپنے لیے ہدایت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے ہدایت مشرق میں رکھی تھی، تو آج حضور کے طریقوں کو تو چھوڑا ہم نے، اپنی مشرقی روایات کو بھی چھوڑ دیا جس پر ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے تھے۔ آج کی ماں، بہن، بیٹی رات کو کیبل اور انٹرنیٹ دیکھتی ہے، جو اس نے لباس دیکھا ہے صبح والدین سے فرمائش کرتی ہے۔ آج جو لباس یہود و نصارہ کی بیٹیاں، بیویاں، عورتیں پہنتی ہیں، جو اداکاریں پہنتی ہیں، آج وہی لباس ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں میں رائج ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں پیروی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جو دن مناتے ہیں آج وہ بھی ہمارے ہاں شروع ہو گئے۔ 14 فروری کو وہ لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، یعنی یہ ایک محبت کا دن ہے۔ تو یہ ایک انگریز نے شروع کیا، جسے ایک عورت کے ساتھ عشق تھا اور وہ اپنے عشق میں کامیاب نہ ہوا، ناکام، نامراد ہوا، تو اس کی موت کے بعد پھول پیش کیے گئے۔ تو آج یہ مسلمانوں میں شروع ہو گیا، 14 فروری کو محبت کا دن دے دیا، غیر محرم لڑکیوں کو پھول پیش کیے جا رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے محبت کا درس محرم کے ساتھ دیا، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس سے محبت کا درس ہے۔ غیر محرم سے اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ 14 مئی کو مدر ڈے شروع ہو گیا۔ انگریز نے صرف ماں کے لیے ایک دن رکھا ہے، اسلام نے ماں کے لیے 360 دن رکھے تھے کہ ہر دن کی صبح و شام ماں کی خدمت ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ والدین کی رضامندی رب کی رضامندی ہے۔ انگریز نے کہا نہیں، ماں کا صرف ایک دن ہے، وہ بوڑھے ہو جائیں اس کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاؤ اور صرف ایک دن جا کر پھول کا گلدستہ پیش کر دو، بس آپ نے ماں کا، باپ کا حق ادا کر دیا۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے، یہ اس کو انہوں نے شروع کیا۔ ایک دن کو عورت کے حقوق کیا، عورت کو بے پردہ کر کے نیم برہنہ لباس کے ساتھ بازاروں میں لا کر اس کی عزت کو خاک میں ملایا، کہ عورت کو حق دیا۔ عورت کو تو حق اسلام نے دیا، اس کی گھر کی 4 دیواری میں اس کی عزت کو محفوظ کر دیا۔ عورت کو اسلام نے میراث میں حصہ دیا۔ شوہر کو کہا سب میں بہترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ بیٹی کی صورت میں تو فرمایا بہترین انسان وہ جس کی 2 بیٹیاں بہنیں ہوں،
ان کی پرورش کرے، جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں ہوگی۔ آج 1 اپریل کو اپریل فول منایا جا رہا ہے۔ اپریل فول کیا؟ جھوٹ بولنا۔ اور اس 1 اپریل کو ہر آدمی کال کر کے جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے کو خبر دے رہے تیرے گھر میں حادثہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب گھر والے پریشان ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، 1 اپریل ہے۔ شریعت نے جھوٹ کی کبھی اجازت نہیں دی، جھوٹے انسان پر شریعت نے لعنت کی۔ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے امت میں، اور ہم انگریز کی پیروی میں یہ دن مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت 1 مئی کو لیبر ڈے منایا جاتا ہے، مزدور ڈے، اور یہ کب شروع ہوا؟ 1886 میں مزدوروں پر ظلم ہوا امریکہ میں، تو پھر اگلے سال مزدور آئے، اپنا احتجاج ریکارڈ کیا کہ ہمیں دیہڑیاں نہیں دی گئی، اجرتیں نہیں دی گئی، اور ہمارے اوپر فائرنگ ہوئی، 256 مزدور اس میں مارے گئے۔ تو انہوں نے 1 دن مزدور کو دیا۔ اسلام نے تو مزدور کو حق دیا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اسلام نے تو اتنا حق دیا کہ اگر وہ غلام ہے، فرمائے جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، اس پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اس کے ساتھ ہمدردی اختیار کرو، کھانا پکائے تو کھانے میں اس کو حصہ دو۔ یعنی اسلام نے ہمیں ہر چیز میں یہود و نصارہ کے طریقے سے ہٹایا، لیکن آج ہماری نسل نو ہر اس طریقے کو اپنا رہی ہے جو یہود و نصارہ نے دیا۔ تو بہرحال آپ نے ایک نشانی یہ بتائی۔ آج دیکھیں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے۔ اب یہ کرسمس ڈے یہود و نصارہ سے آیا، انہوں نے کہا اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تو اس میں کتنی خرافات ہوتی ہیں، شراب کتنی بکتی ہے، بے حیائی کا کتنا رواج ہوتا ہے۔ آج 31 دسمبر کو ہیپی نیو ایئر ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس دن میں کتنی بے حیائی فحاشی ہے، مال کا کتنا ضیاع ہوتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کا کتنا ازدحام ہوتا ہے، اختلاط کتنا ہے، شراب کتنی پی جاتی ہے، زنا کتنا اس دن میں عام ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ انگریز کی طرف سے۔ یہ دن تو ایک توجہ کا دن تھا کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، میں نے نیک اعمال کیے نہیں کیے۔ ہماری فکر آخرت کو ختم کر کے ہمیں بے حیائی پہ لایا۔ تو بہرحال آپ نے ایک نشانی بیان کی تھی کہ تم یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلو۔